اس نے صاحب کو اس انداز کے اندر پڑھایا کہ محمد کا ہر صحابی کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ کتے بلے دلے بھونکتے رہیں گے، ان کو بھونکنے کی عادت ہے کتوں کو۔ نبی کے میرے معاویہ پر بھونکنے والا کتا انسان ہے؟ آپ کی گردن آپ کا منہ زبان نکل۔ نبی کے میرے معاویہ پر بھونکنے والا کون ہے؟ صدیق پر بھونکنے والا کون ہے؟ عائشہ پہ بھونکنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، حسین پہ فاطمہ پہ بھونکنے والا کون ہے؟ سارے صحابہ کے کردار پہ بھونکنے والا کون ہے؟ کتا، ایک گلی کا کتا، ایک کردار صحابہ پر بھونکنے والا کتا، بتاؤ دونوں میں سے بدتر کون ہے؟ صحابہ کو بھونکنے والا۔ یہ کتا پھر بھی اچھا ہے، اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک نمونہ ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی جہاں سے آئے گا اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اپنا کردار دکھانا ہے میرے نبی کے رنگ میں رنگنا پڑے گا۔ علماء اکرام بیٹھے، مجھے دعائیں دینا، تنقید نہ کرنا میرے عزیزو، اگر میں غلط ہوں تو مجھے سبق دوبارہ یاد کرا دینا، میں آپ کو دعائیں دوں گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے۔ قرآن بھی موجود ہے، صاحب قرآن بھی موجود ہے، یوں نہیں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ایسا ایمان لاؤ جیسے میرا محمد ایمان لے کے آیا۔ کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے محمد کے غلام ایمان لے کے آئے ہیں، ایسا ایمان لاؤ۔ الہ العالمین آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا نصاب میرا کی قرآن کریم ہے، اور تعلیم کو دلوانے والا، تعلیم پڑھوانے والا، علم سکھانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جو نصاب میں نے امتحان کا ترتیب دیا، اس نصاب کو اس انداز کے اندر پڑھایا کہ محمد کا ہر صحابی کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ کتے بلے دلے بھونکتے رہیں گے، ان کو بھونکنے کی عادت ہے کتوں کو۔ نبی کے میرے معاویہ پر بھونکنے والا کتا انسان ہے؟ آپ کی گردن آپ کا منہ زبان نکل۔ نبی کے میرے معاویہ پر بھونکنے والا کون ہے؟ صدیق پر بھونکنے والا کون ہے؟ عائشہ پہ بھونکنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، حسین پہ فاطمہ پہ بھونکنے والا کون ہے؟ سارے صحابہ کے کردار پہ بھونکنے والا کون ہے؟ کتا، ایک گلی کا کتا، ایک کردار صحابہ پر بھونکنے والا کتا، بتاؤ دونوں میں سے بدتر کون ہے؟ صحابہ کو بھونکنے والا۔ یہ کتا پھر بھی اچھا ہے، مولانا انہوں نے تو صبح اپنے گھر کے کتوں کو بھی چھوٹے گوشت کا ناشتہ کرایا ہے، یہ تو گھوڑے کو بھی مکھن کے پیڑے دے کے آئے ہیں، ان کو بٹھا پیچھے، اور جن کو بقرہ عید کے بعد 8 مہینے ہو گئے چھوٹا گوشت نصیب نہ ہو، ان کو بٹھا آگے۔ گتھے وے میٹھے نونے چاول کھوا اونا نو، بکرے دے گوشت کھوا اینا نو، او کھا کے دعاواں کرن خدا قبول کرے نہ کرے، کھا کے ڈکارا مارا اللہ قبول فرما لے سی میرے۔ یک رنگی دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو جائے۔ ایتھے اتھے گل نہیں چلنی۔ 2 کشتیوں میں سوار کے ٹانگیں چرتی ہیں، ہماری ٹانگیں چر رہی ہیں، کھلے اتھو بھی کھلے اتھو ہی پیرے۔ ہم نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے۔ رمضان المبارک شروع ہوگا، سیرت کے پروگرام ہو رہے ہیں، 12 ربیع الاول کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ کون سیرت سمجھا رہا ہے؟ میں وہ جیسے سیرت کے لیے بے نہیں آتی، سیرت کے عنوان پہ وہ گفتگو کرے جس کا نہ کردار سیرت کا نہ لباس سیرت کا، وہ ہمیں سمجھائے گا حضور کی سیرت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک نمونہ ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی جہاں سے آئے گا اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اپنا کردار دکھانا ہے میرے نبی کے رنگ میں رنگنا پڑے گا۔ علماء اکرام بیٹھے، مجھے دعائیں دینا، تنقید نہ کرنا میرے عزیزو، اگر میں غلط ہوں تو مجھے سبق دوبارہ یاد کرا دینا، میں آپ کو دعائیں دوں گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ،
ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے. قرآن بھی موجود ہے, صاحب قرآن بھی موجود ہے. یوں نہیں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ, ایسا ایمان لاؤ جیسے میرا محمد ایمان لے کے آیا. کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسے محمد کے غلام ایمان لے کے آئے. ایسا ایمان لاؤ. الہ العالمین آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا نصاب میرا کی قرآن کریم ہے, اور تعلیم کو دلوانے والا, تعلیم پڑھوانے والا, علم سکھانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. جو نصاب میں نے امتحان کا ترتیب دیا, اس نصاب کو اس انداز کے اندر پڑھایا کہ محمد کا ہر صحابی کامیاب ہو گیا. یہ کتے بلے دلے بھونکتے رہیں گے, ان کو بھونکنے کی عادت ہے کتوں کو. نبی کے میرے معاویہ پر بھونکنے والا کتا انسان ہے؟ آپ کی گردن, آپ کا منہ زبان نکلے. نبی کے میرے معاویہ پر بھونکنے والا کون ہے؟ صدیق پر بھونکنے والا کون ہے؟ عائشہ پہ بھونکنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. حسین پہ, فاطمہ پہ بھونکنے والا کون ہے؟ سارے صحابہ کے کردار پہ بھونکنے والا کون ہے؟ کتا. ایک گلی کتا, ایک گلی کا کتا, ایک کردار صحابہ پر بھونکنے والا کتا. بتاؤ دونوں میں سے بدتر کون ہے؟ صحابہ کو بھونکنے والا. یہ کتا پھر بھی اچھا ہے. یہ تو غلام صحابہ کو دیکھ کے رستہ چھوڑ دیتا ہے, وہ تو صحابہ کو دیکھ کے نام سن کے بھونکنے لگ جاتا ہے. کتا تو میرے عزیزو لوگ گھر کے اندر بڑھنے نہیں دیتے. کتنے مسلمان بے وقوف ہو, تم انہیں اقتدار کی کرسیوں کے اوپر جگہ دے رہے ہو. کتے کو تو پتھر مارتے ہیں, کرسی تھوڑی دیتے ہیں کتے کو. جو کتا نبی کے یاروں کے کردار پہ بھوکے گا, اس کتے کے اقتدار کی کرسی میں تم باوین بنو گے, اللہ انہی کتوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باطل و حق برابر ہو جائے, نور اور اجالا برابر ہو جائے. کیا خدا قرآن کے اندر نہیں واضح طور پہ فرما رہا ہے؟ چھوڑ دو میرے بابو, بڑا ہی دھوکہ دے لیا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. او لوگو, تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ مجھے کوئی دھوکہ بلا دے سکتا ہے؟ فرعون نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی, میں نے دریا کے حوالے کر دیا. دو میرے عزیزو لہروں کے تو پھیڑے مارے, سارے اس کے دماغ کا بھوسا ہی باہر نکل گیا. مکے کے سرداروں نے مل کر میرے عزیزو اللہ اکبر میرے پر ترکیب شروع کی تھی. اللہ اکبر. مجھے آنکھیں دکھائی تھی, میں نے بدر کے میدان میں آنکھیں نکال کے کنویں کے اندر پھینک دیا. ہے طاقت ان کی, سرداری ان کے پاس ہے, مال ان کے پاس ہے, مکے کا عہدہ ان کے پاس ہے, عوام کی حکومت ان کے پاس, عوام ان کے پاس ہے, اسلحہ ان کے پاس ہے. جس کنویں میں نے پھینک کے دیکھا قیامت آ جائے گی, انہیں کنویں سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے. ذلت میں دوں, کون ہے اسے عزت دے دے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو عزت میں نے دی, کون ہے عزت نہیں کر سکتا ہے؟ جن کے رتبے اللہ نے آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمکا دیا, آسمان سے زیادہ بلند کر دیے. کائنات کے اندر کئی کتے آئیں گے, بھونک بھونک کے پتھر کھا کھا کے چلے جائیں گے. خدا پاک کی قسم, کتے کے اللہ ہو. میں تو کہتا ہوں تمہیں کتا گلی کے اندر نظر آئے گا جس کے گردن پر خارش کے نشان ہوگا. اللہ اکبر. وہ بھی کتا محمد کے یاروں پر بھونکنے والے کتوں سے اچھا ہے. تائید کرو آپ, بے شک ہو زور سے آپ. ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے, نہلایا بھی خود ہے, کپڑے بھی خود بنائے, سرما بھی خود لگایا, سر میں تیل بھی خود لگایا, کنگا بھی کیا, نوزی صاف کرنے کے لیے رومال بھی یہاں پن سے لگا دیا. جب بچہ میرے عزیزو گندا ہو کے آتا ہے, اللہ اکبر, پھر میرے عزیزو ماں کہتی کیڑی کتیاں والی کی شرک بنا رکھی ہے, میں انسان بنا کے بھیا کتا بجا دھاڑ مار پڑتی ہے. چھوٹی سی بات عرض کر کے جا رہا ہوں میرے عزیزو, قیامت کا دن ہوگا, کتا تو نہیں ہوگا لیکن کتے جیسی شکل بنانے والے کو بھی دھاڑ پڑیں گی. پتا تھا جب آسمان کے رب نے انہیں کتا کہہ دیا, نبی نے بھی کہہ دیا, اللہ اکبر, آسمان کے رب نے کہہ دیا, نبی تیری نبوت پر بھونکنے والا, تلم بعد ذالک نظیم, حرام زادہ حلال زادہ ہو نہیں سکتا. جو حرام زادوں کا کردار اپنائے گا, خدا اس کو بھی حرام زادہ ہی کہے گا, وہ بھی حرام زادہ کہلائے گا. اور تیری مرضی, تو ان کے رنگ میں رنگ جا, اس وہاں اوپر والے جھنڈے میں رنگ جا, نیچے والے میں رنگ جا, اختلاف نہیں میرے عزیزو. بابا بڈڑا تھی گیا, خدا پاک کی قسم گاڑی کے اندر آیا, پھر بھی مجھے سانس چڑھا ہوا ہے, میں تمہارے سے 2 نمبری کوئی نہیں کر کے جاؤں گا. مجھے اتنا موٹا لفافہ پیسوں کا دیں گے, یقین جانو میں دھوکہ نہیں دے کے جاؤں گا. میں نے اپنے بچوں کے لیے حلال کر کے جانے, ورنہ اللہ یہاں سنگی پر موت کے وقت منہ اٹھا رکھے گا. مجھے جتنے علماء ہیں, مجھے کلمہ زور زور سے پڑھائیں.
چھاؤں میں مجھے کلمہ پڑھائیں گے. اگر میں نے تمہارے سے بے واجبی کی, میں نے اللہ کے دین کو 2 نمبر کر کے بیان کیا, خدا کا انگوٹھا یہاں ہوگا, دنیا کی طاقت حضور کے روزے کی چھاؤں میں مجھے کلمہ نہیں پڑھا سکتی ہے. چھوڑ دو, کم سے کم اپنے اللہ سے تو 2 نمبری چھوڑ دو. اور ایسا محسن جو قبر کے اندر بھی جاتے اللہم اغفر لامتی کرو نہ رو کے چلا جائے, اس نبی سے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ بغاوت کیوں کر رہے ہو؟ کپڑا اتنا سا پھٹ جائے گھر سے باہر نہیں نکلتا, میرے عزیزو شلوار کا پیچا پھٹ جائے گھر سے باہر نہیں نکلتا, جوتا ٹوٹ جائے گھر سے باہر نہیں نکلتا. بتاؤ کملی والا روٹھ جائے تجھے بازاروں کے اندر نکلنے کا کیسے شوق پیدا ہو گیا؟ آج کیا دن ہے میرے عزیزو؟ اللہ سوموار کا دن ہے. اللہ اکبر. مدینہ شریف کے اندر, مکہ شریف کے اندر اتنے دسترخوان لگے ہوتے ہیں. آج میرے عزیز اللہ اکبر, ربیع ثانی کا مہینہ, ربیع الاول کوئی نہیں, لیکن آج کے دن روزہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ آمنہ کا لال اس دھرتی کے اوپر آج کے دن آیا ہے. 1400 سال گزر گئے, یہ میلاد ہے. آج پیر کا دن ہے. فجر کی اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنہوں نے سنی کم از کم وہ تو کہہ دیں. ظہر کی اذان, عصر, مغرب, عشاء. اذان کیا ہے؟ اللہ کا میسیج ہے, پیغام ہے اللہ کا. او ایڈیا تال ہنا ہنا کم ہیر, ادھر آؤ. اس کا میسیج ہے, ادھر آؤ. تمہارے بلانے والا کیوں بلا رہا ہے؟ کچھ دینا ہوگا یا کوئی کام ہوگا یا بتلانا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنے جملے ہو گئے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. کتنے ہو گئے؟ 10. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. 15 مرتبہ میسیج اللہ نے دیا. اوہ لوگو 4 کالیں یار کرے, سنے نا یار اٹھ جاتا ہے. وہ روزانہ 15 نہیں 77 مرتبہ تجھے کہا الفجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم. 15 کالیں زور میں, فجر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں. فجر میں 77 مرتبہ یار فون کر رہا ہے, تو اس کی کال نہ سنے. میرے پیارے ایمانداری سے بتاؤ, یار کا ایک فون نہ سنے یار ناراض ہے, خدا کا 76 مرتبہ فون نہ سنے خدا راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ موبائل یہاں پڑا ہوا ہے, فون آیا, کہتا ہے بیل بجتی پئی, چاچا فلانے جائے, اچھا اچھا کوئی. دوسری مرتبہ فون کیا, اب بند چا کر یار. اس کا مطلب ہے فون کی تو اہمیت ہے تیرے جیب میں, جس کی طرف سے فون آ رہا ہے اس کی تیرے دل کے اندر اہمیت کوئی نہیں, کوئی قدر کوئی نہیں. جس کی طرف سے فون آ رہا ہے, کالیں آ رہی ہیں, اگر اہمیت ہوتی تو پہلی کال پہ فون اٹھاتا, مس کال پر بھی دوبارہ فون کرتا. اس کی اہمیت کوئی نہیں, فون اٹھایا کوئی نہیں. اب اندازہ لگا میرے عزیز, 77 مرتبہ جس نے فون کیا, اس کا ایک مرتبہ بھی فون مسجد میں آ کے نہیں اٹھایا. لگتا ہے تیرے دل کے اندر اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. بندہ بوئے تے آ کے کہندا یار میرے تیرے تو ارمان ہے, میں 12 دفعہ تینوں فون کیتا, کالا تے ویکھنا یار, کالا تے ویکھنا یار. بندہ جنہ بھی مصروف ہوئے, چاہ کے آندہ اللہ, چاہ کے آندہ یار میں ہونے نہیں تھوڑی جت, تو ایک مرتبہ تو کہتا اللہ یہاں لیٹ ہوں, میں قضا کر کے پڑھ لوں گا, اللہ میں دیر ہوں, میں ابھی آ رہا ہوں, یا اللہ بازار میں ہوں میں آ جاؤں گا, اللہ میں گھر میں آ جاؤں گا, بیوی کے پاس. اللہ بندہ فرماتا ہے تو نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں کہا. پھر دنیا کا دستور ہے یار کا فون نہ اٹھائے, یار دروازے پر آتا ہے کہندا میں نے ہول پہ گئے, میرا فون کو نہیں چاہیا. اللہ وہ چاہندا پیا نا یار, اللہ اکبر, آئندہ سے مذاق نہ کری, میں تو مر گیا. تینوں پتہ ہے میں تیرا دے تیرے نال مینوں کتنا پیار ہے, میں مونج چھین گیا ہے. اللہ اکبر, تو نے مجھے مرجھا کے رکھ دیا. کہ کیا ہوا یار, دستا صحیح, پانی چا پی کر نا یار, بس ایسا مذاق کہندا نہ کری. میں تینوں بلاواں بس کال چک کے دس دیا کر میں آ رہا یا نہیں آ رہی, نہ آیا کرے پھر بھی کہہ دیا کر ہاں ہاں میرے کول ٹائم کوئی نہیں, میں کل آواں گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یار, تیرا اتنا انتظار نہیں کرے گا خدا, تیرا کل کا بھی انتظار کرے گا. 77 مرتبہ اللہ روزانہ کالیں کرتا ہے, مردوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو, شیخ الحدیث کو, دکان والے کو, کاروبار کو, مچھلی فارم بنانے والے کو. فرمایا لوگوں اگر پانی میں سے میں تمہیں حلال غذا دے بھی سکتا ہوں تو اس حلال غذا کو پانی کے اندر غرق بھی کر سکتا ہوں. اگر مچھلی کے فارموں کے میں تمہارے مچھلی کے فارموں کو اچھا کر کے تمہارے چہرے کو مسکرانے میں تبدیل کر سکتا ہوں, تو میں اگر اپنے آنکھ کا اشارہ دکھا دوں, انگلی کا اشارہ دکھا دوں, ساری مچھلیاں مر جائیں. جس چہرے پر ہنسی آ سکتی ہے اسی چہرے کے اندر آنسو دے کے رلا بھی سکتا ہوں. بچ کے رہی میرے تو.
जब तेने पानी डाला था, जो छोटी छोटी मछलियां ला के डाली थी, फिर तो कह रहा था 500 इट्टा मेरे लो ले लो मौली साहब, फिर तो कह रहा था माशाल्लाह मौली साहब ने आज नवा माल पाया, आज मच्छी पाई, दुआ जा करे, आज दुआएं हम करें अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह को पूरे साल के अंदर तारीफ इल्म हो गई, अच्छी नसीब ना हो। ओह मौली साहब बस समझ नहीं आई, मैं मसरूफ है ना, अगर थानू हाय अल्लाह को लालच दे रहे अल्लाह को, मौली साहब दुआ चा करो इंशाल्लाह तारीफ इल्म दी प्योर मच्छी दी दावत हो सी, प्योरी मच्छी दी अल्लाह अल्लाह याद रहे, थल्ले याद रहे, यार याद रहे, नाचने वाले याद रहे। अल्लाह ने जब इज्जत दे दी तो जो कुरान वाला याद कोई नहीं आया। 500 रुपया लो नमक मारे बच्चे ने वंड दो, खुदा ने 2 करोड़ रुपए बने दिते बेटे मुंह। बाबा सही बात कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ? अपनी औकात को देख, कल कौन था खुदा की कसम तेरी साइकिल के अंदर कोई उधार हवा नहीं भरता था, आज तेरे नीचे प्राडो आ गई, अल्लाह का तेरे पर एहसान है, भूलना ना। अपनी औकात को कभी ना भूलना। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह एक इसम में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। अयाज इतना करीब हो गया, सुल्तान महमूद गजनवी का दिल दादा हो गया, दिल के करीब हो गया। अरे आया को बात फपती ना थी, हर वक्त जुम्बुर, हर वक्त दिल के अंदर ख्याल रहता कि किसी तरह इसको अपने मालिक से अलहदा कर दिया जाए। शिकायत आ गई, तेरा जड़ा यार है ना, जड़ा तेरा खास बंदा है, ये रात को अपनी झोपड़ी के अंदर जाता है और वहां उसने एक बक्सा रख रखा है, कौमी खजाने को चोरी करके वहां दफन करता है। सुल्तान महमूद गजनवी कहते कोई बात नहीं, भी पूरा कर लेते हैं। अयाज को अदालत के अंदर बुला लिया, अयाज इधर आ जा, हाँ जी क्या बात है, वो बक्सा लेके आ जहाँ कौमी खजाना इनके क्या ये कहने के बाद दफन कर रहा है। इधर से आंसू निकला, इधर से आंसू निकला। मेरे अजीजों, जो हक वाले लोग होते, चिट्टे लोग होते, वो दलीलें नहीं दिया करते, वो तो साफ साफ कह दिया करते ठीक है। बक्सा उठा के लाया का बादशाह, वहां जाके देखोगे, यहाँ आके देखोगे। बक्से का ताला खोला, एक फटी सी बनियान थी, एक फटी हुई तहमत थी। का ये क्या, का जब तेरे पास आया था ये हाल था, जब बादशाह से जुड़ गया तो ये हाल है। डरता हूँ बादशाह रात को जब मैं अपने घर वापिस आराम के लिए जाता हूँ तो इस बक्से से ये अपनी बनियान और अपनी तहमत निकाल के बैठता हूँ। ओए तेरा ये हाल था, मालिक के साथ जुड़ के तेरा यह हाल हो गया। मालिक की गुलामी से बेपरवाही ना करना, मालिक से अल्लाह अकबर दो नबरी ना करना, वरना इस हाल से जो इस हाल में ला सकता है वो इस हाल से दोबारा इस हाल के अंदर भी लेके आ सकता है। माल अल्लाह का इनाम है मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह इनाम दे तो समझना चाहिए नाराजगी में आ रहा है, उसकी रजा में आ रहा है। अगर अपनों का आ गया, परायों का आ गया, सारे का सारा हड़प कर गए तो समझो माल तो आ रहा है लेकिन माल वाले की रजा कोई नहीं आ रही। और मेरे अजीजों, माल ज्यादा आ जाए अल्लाह से ही क्या मांगना, माल में बरकत और खैर आ जाए, जितना अल्लाह ताला फरमाए उस पर मुझे शुक्र करने की तौफीक नसीब हो जाए। लोग कहते मौली साहब माल इतना, मुझे सजदा करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। समझ ले माल तो दे रहा है लेकिन माल देने वाला इस माल देने में तेरे से राजी नहीं हो रहा है। मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं, तो उसका हुक्म है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, जितना मैं दूंगा उतना शुक्र करना, मैं घटाऊंगा नहीं, मैं दोबारा बढ़ाऊंगा। फिर मेरे अजीज अल्लाह कह रहा है तुम भी खुदा का शुक्र करा। कोई ऐसा बंदा नहीं जो खुदा का खा के, खुदा का पी के, खुदा का पहन के शुक्र अदा ना करे, लेकिन फिर भी माल घट रहा है। मेरे अजीजों, जो शुक्र करो खुदा करवाना चाहता है वो शुक्र नहीं हो रहा। मेरे अजीजों, अब्दुल हन्नान तारीख दे के मेरे अजीजों जब जल से पहना है, अब्दुल हन्नान वादा खिलाफ हो सकता है। मेरे अजीजों, खुदा वादा करे, खुदा वादा करने के बाद वादा खिलाफी कैसे कर सकता है? जब मैं वादे को निभाने के लिए बीमार हूं, जैसे मर्जी पहुंच गया, तो वो अपना वादा अल्लाह अकबर बगैर बीमारी के, बगैर परेशानी के पूरा कर रहा है, वो वादा को कैसे पूरा नहीं करेगा? जब उसने कहा इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जितना मेरा शुक्र अदा करोगे उतना मैं ज्यादा करूंगा। मस्जिदें भरी पड़ी हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, मदरसों को चंदा दे रहे हैं, लेकिन फिर माल खुट रहा है, माल कम हो रहा है। इसका मतलब उसके वादे में कमी नहीं आई, हमारे शुक्र करने के अंदर कमी आ गई है। 77 कालें उस रोजाना करता है, अल्लाह अकबर अल्लाह, और पूरी पूरी काल करता है, मिस कॉल नहीं करता, नंबर भी बिजी कोई नहीं होता, सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग के अंदर नहीं आता, पूरी पूरी काल सुनाई देती है। अल्लाह
جب میرے عزیزوں 5 کالیں یار کو کرے یار اٹھاتا نہیں دروازے پہ چلا جاتا ہے. 77 کالیں کرنے والا رات کو تیرے میرے دروازے پر بھی رحمتوں کے ساتھ آتا ہے. دروازے بجتے ہیں بندے بتا میں تجھے 70 مرتبہ فون کرتا رہا تو نے ایک مرتبہ کال نہیں اٹھائی. بیمار ہے تو آ جا ایسا طبیب ہوں سارے رونے دھونے دھو دوں گا. پریشان ہے ایسا سخی ہوں ساری ضرورتیں پوری فرما دوں گا. اگر مغفرت چاہتا ہے اللہ اکبر ایسا کریم ہوں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اللہ میں کیا کروں ٹھنڈا پانی ہے اللہ وضو کروں گا تو بخار ہو جائے گا. بڈڑا چھیگیاں دودھ میرے پاس کوئی نہیں لسی میرے پاس کوئی نہیں چائے میرے پاس کوئی نہیں گرم دودھ لاچی مالا میرے پاس کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں دل کا پاک ہونا چاہیے. اگر تو نے وضو کوئی نہیں کیا تب بھی میرے دربار میں آ جا. اللہ غریب ہوں میں میری رضائی کے اندر لیٹا ہوا اٹھوں گا سردی لگ جائے گی. بیٹا کوئی نہیں اللہ مجھے سردی کے اندر دوائی لا کے دے. کوئی نہیں میرا سر دبائے اللہ میں کیا کروں. فرمایا بستر پہ لیٹا لیٹا ایک مرتبہ یوں کر کے دیکھ لے اللہ کی قسم میری رحمت کو جوش آ گیا. گناہ تو معاف کروں گا لیکن تجھے میں دوں گا کیا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اے میرا بندہ رو کے دکھانا تیرا کام ہے. اللہ اکبر رو کے بھی نہ دکھا دل کے ارمانوں سے مجھے یاد کرنا تیرا کام ہے. گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دینا تیرے خدا کا کام ہے. تین اللہ کے ولی تین اللہ کے ولی تین اللہ کے ولی بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. تین اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے. پہلا کھن لگا توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. اس کا نام کیا تھا جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ. دوسرا کہنے لگا توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. اس کا نام تھا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ. تیسرا کہنے لگا توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. نام تھا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ. مالک بن دینار کہنے لگے حسن بصری تو بڑا علم والا بڑی کتابیں پڑھنے والا بتا توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. فرمایا جب انسان کی آنکھ میں آنسو آ جائے خشیت الہی کا اللہ کی محبت کا سمجھو توبہ قبول ہو گئی. جناب مالک بن دینار کہنے لگے نہیں 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 جب رونگٹے کھڑے ہو جائے بال کھلو جائے سمجھو توبہ قبول ہو گئی. اللہ اکبر. شفیع بلخی بتاؤ آپ کیا کہتے ہو. فرمایا جب بندہ پکی توبہ کرے گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے سمجھو توبہ قبول ہو گئی. ڈھیر سارے مفتی بڑے بڑے بیٹھے پگڑیاں والے جوبے والے لیکن کوئی کسی کی بات پر اتفاق نہ کرے. کوئی کہتا میری بات سچی آنسو نکلے گا توبہ قبول ہوگی. کوئی کہتا نہیں نہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے توبہ قبول ہوگی. حضرت فرمانے لگے نہیں نہیں پکا ارادہ کرے توبہ قبول ہو جائے گی. انہوں نے کہا چلو یار مشورہ لے لئی کیسے بولو مشورہ لے لئیے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نگاہ اٹھائی وہ جٹ کی جی بڑھڑی مئی بیٹھی ہو کونے تھے. بابا سن نظر چاہ کیا کیا او بی بی مائی رابعہ بصری نے منہ چایا یوں دیکھا کہ حسن بصری ڈونٹ ڈسٹرب می یہ وقت اللہ سے ملاقات کا ہے پلیز نیور مائنڈ برا نہ منانا مالک سے ملاقات ہو رہا کر رابعہ غلط سن. حسن بصری پتہ نہیں تجھے کیا ہوتا ہے اپنے مسئلے خود ہی سلجھایا کر مجھے بار بار ڈسٹرب پریشان نہ کیا کر. یار سے یاری کے اندر خلل پڑ رہا ہوتا ہے. یار رات کے جاتے کے یہ ہے بیدے اس لیے ہوا کہ یار کو بنا کے جانا. انہوں نے کہا بی بی مسئلہ ہو گیا پریشان. کہاں بتا کہاں سو نکلے تب توبہ قبول ہوتی ہے. رونگٹے کھڑے ہو تب توبہ قبول ہوتی ہے. بندہ پکی توبہ کرے تب قبول ہوتی ہے. اما ہنس پئی واہ حسن بصری تو علم کا منبع تھا. اللہ اکبر. اگر آنسو نہ نکلے تو کیا وہ آنسو کا محتاج ہے توبہ قبول نہیں کرے گا. حسن بصری مالک بن دینار سے کہنے لگے اچھا اگر رونگٹے نہ کھڑے ہو تب رونگٹے کھڑے ہوں گے تبھی کرے گا. ایک بندے کے بال ہی کوئی نہیں تو توبہ کیسے قبول ہوگی. تری وینو آنکھیں لگی تو نے دل کے اندر جھانک کے دیکھا کہ انہیں پکی توبہ کی کہ کچی توبہ کی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہ رابعہ ہاتھ جوڑنا دس پھر توبہ کیسے قبول ہوتی ہے کہ نہیں پوچھ کے دس دیاں یوں کر کے نگاہ اٹھائی مسکرانے لگ گئی. واہ واہ اگر تیرے پہ رہتا تو کبھی معافی نہ ملتی تیرے پہ رہتا کبھی معافی نہ ملتی. رونگٹے کھڑے ہی نہ ہوتے آنسو نکلتے نہ اکھا صبح مار دا نہ نکلتے. کہ بتاؤ کیا کہہ رہے کہ یار سے ملاقات ہو. یار کہہ رابعہ اللہ اکبر میری معافی اتنی مہنگی کوئی نہیں. کہ کیا اللہ. فرمایا جب بندہ منہ سے کہتا ہے معاف کر دے اتنا پسند آتا ہے کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. بیڑے پار ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے ہے بیڑا کھلا بیڑا ہے. ہم نے تو اپنے دروازے تالے میں نے لگائے تالے تو نے لگائے. تو نے تو خدا کے رحمتوں والے دروازوں کو بھی اللہم افتح لی ابواب برحمتک تو نے تو رحمت والے دروازے پہ تالے تو نے لگائے. میں نے تو تالے کوئی نہیں لگائے میں تو کھول کے رکھے تھے.
تو نے میری رحمت کو مہنگا بنا دیا. میری رحمت تو اتنی سستی ہے. اللہ اکبر. چلتے پھرتے کہے گا موت کے آخری جھٹکے میں اللہ اکبر زبان لڑکھڑا گئی, سانس رک گئی, ساروں سے کہتے ہیں معاف کر دے. ملنے کے بعد میں تجھے رحمت والے سینے سے لگاؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا, باقی حقداروں کا حق دے کے آنا, بس ہے کم کریم ہے. خواہ وہ تیرے پڑوسی ہو, خواہ وہ تیری بیٹی ہو, خواہ وہ تیرا بھائی ہو, خواہ وہ تیری ماں ہو, خواہ وہ تیرے رشتہ دار ہو, خواہ دور کے رشتہ دار یا پرائے کے رشتہ دار, کسی کی چھلی کھا لی, کماعت کا موسم آ رہا ہے, وہ لوگوں اپنی نمازوں کو خدا کے واسطے ضائع نہ کرنا. گڈیریاں تمہارے علاقے میں بڑی سستی ہیں, 40 روپے, ہوں 80 روپے ہو گئی ہیں. شام کے وقت بھی 80 سے 60 روپے آ جاتی ہیں. 60 کی حلال کر کے کھا لو. وہ کانا میرے عزیز اتنا بڑا گنا نکالنا, آدھا پھینکو گے, آدھا سخت ہو جائے گا, پھینک دو گے. لیکن خدا پاک کی قسم بغیر اجازت کے ایک گنے کی بھاڑی منہ کے اندر آ گئی, اس کا رس تو حلق کے اندر جائے گا, لیکن پورے سال کی نمازوں کو ضائع کر کے رکھ دے گا. یہ تمہارے پاس 36 شوگر ملے خدا کے واسطے. نہ کماعت کو مونگ پھلی کا موسم آ رہا ہے, چلتے چلتے مونگ پھلی کا دانہ نہ کھانا, چلتے چلتے ریوڑی منہ میں نہ ڈالنا, جلیبی دانہ منہ میں نہ ڈالنا. اللہ اکبر. بغیر اجازت کے کھائے گا, بغیر ملکت کے کھائے گا. خدا پاک کے مکے جا کے کھا, مدینے کی کھجوریں دکان سے بغیر اجازت کے کھا, وہ حلال نہیں ہو سکتی ہیں. بابو کہاں لقمہ اپنے اندر حلال کا لے کے آ جاؤ, اللہ سارا اندر کا نور ظاہر کر کے رکھ دے گا. اندر میرے عزیزو اللہ اکبر, گرم چیز کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دو میرے عزیزو, چیز بیکار ہو جاتی ہے, فیوز ہو جاتی ہے, مشین جل جاتی ہے. ایمان جب اندر گرم ہوتا ہے نماز کے سجدوں سے, تبلیغ کی برکت سے, چلے 4 مہینے سے, اللہ اکبر. نئی مثال تو میرے عزیزو, جب 4 مہینے میں گیا تو تہجد بھی قضا نہیں ہوئی, اوابین بھی قضا نہیں ہوئی, اشراق بھی قضا نہیں ہوئی. جب گھر کے اندر آیا بے نمازیوں کا ایسا چھینٹا پڑا, اللہ اکبر. تہجد تو دور کی بات, فرض نماز کا سجدہ ہی چھوٹ گیا. پھر کہتا مولوی صاحب دعا کرو, اللہ کے رستے میں تھے, تہجد قضا نہیں ہو رہی تھی, کسی کی نظر لگ گئی. تجھے نظر نہیں لگی, بے نمازی کے ہاتھ کا تیرے حلق کے اندر گیا, اس کی نوست نے بیڑا غرقی کر کے رکھ دیا ہے. ذمہ داری سے آج مولوی ناصر صاحب کے جلسے پر بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میرا بابو آج سے نیت کر لو, آج پیر ہے, منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار پیر, 7 دن نمازی ہاتھ کا کھانا کھانا شروع کر لو. 8ویں دن جمعہ تو دور کی بات, تہجد کے لیے آسمان کا فرشتہ تمہیں آ کے اٹھا کے چلا جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ حلال کا لقمہ. حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ کو جب حج کے سفر پہ گئے, پتہ لگا کہ جہاز کا سارا عملہ بے نمازی. لاہوری نے چنے چبا لیے, لیکن بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کوئی نہیں کھایا. فرمایا ایک لقمہ بے نمازی کا, خدا کا دشمن ہو, خدا کا نافرمان ہو. اللہ اکبر میرے عزیزو, نبی کا دشمن اسرائیل ہے, نبی کے دشمن یہود و نصارہ. ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. میرا حبیبہ بڑی بات کر کے جا رہا ہوں, ہمارے استاد نے ایسے ہی پڑھایا تھا, مولانا اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ نے, جن سے ترجمہ تفسیر پڑھی تھی, فرمایا میرا نبی ان کی گودی میں بھی جا کے بیٹھ جا, پھر بھی وہ تیری بات کو نہیں مانیں گے. حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی تابعداری کرنے لگ جائیں. میرے عزیزو جب ایسی حق و باطل کی بات آئے گی, پھر دو رنگی نہیں دکھانی, یک رنگی دکھانی ہے. پھر تجھے مجھے سیدہ سمیہ کی طرح ڈٹنا پڑے گا. ابو جہل ہاتھ کے اندر مورتی پکڑ کے لے کے آیا, سمیہ اس کو بس آنکھیں بند کر کے کہہ دے, اے میرا بات یہ کہ ایویں کہہ دے, رسیاں بھی کھول دیں گے, تیری آل کو بھی چھوڑ دیں گے, تیرے مکان کا قبضہ بھی چھوڑ دیں گے, تیرے کپڑے بھی تجھے واپس کر دیں گے, کچے مکان سے بڑا ڈیرہ تجھے دے دیں گے, مکے کا رقبہ بھی تجھے دے دیں گے, جہاں کہے گی تیرا گھر بسائیں گے, تیری اولاد کا گھر بسائیں گے, تجھے بادشاہ دیں گے, مکے کے چودریوں میں تیری کرسی بچھا کرے گی. اے سمیہ نہ نماز ہمارے خدا کی پڑھ, نہ روزہ رکھ, نہ سجدہ کر, بس ہمارے خدا کو ایک مرتبہ یوں کر کے کہہ دے سمیہ اللہ اکبر. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رو کے دکھایا. ابو جہل کہنے لگا تیرے رونے کو ہاں سمجھوں گا, بغیر تھا, اگر ہاں کرنی ہوتی تو چمڑے تیرے درے کھا کھا کے میں چمڑا کیوں دھڑواتی, میں نے اس لیے تیرے درے کھائے تھے. میں اللہ اکبر اپنے جب بچوں کو, اپنے گھر والوں کی قربانیاں کو دلاتی, میں پہلے ہی جھک جاتی. سمیہ بتا تیرا کیا ارادہ ہے. مائی سمیہ نے روتے ہوئے یوں دیکھا, ابو جہل کے ہاتھ میں جو پتھر کی لکڑی کی مورتی تھی اس کے اوپر زور سے تھوک دیا, اور سمیہ نے اپنے پورے سینے کی طاقت سے مکے والوں میں اعلان کر کے پورے پہاڑوں کو گنجا دیا, اور کہہ لگی او ظالمو, اتنی مارے کھانے کے بعد اب بھی تمہیں پتہ نہیں لگا, سننا چاہتے ہو تو سن لو, اے کتے ابو جہل, جو تیرے ہاتھ میں خدا وہ جھوٹا ہے, سمیہ کا خدا سچا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ.
ये ईमान दिखाना पड़ेगा मेरा अजीजों। आज पूरी दुनिया का कुफर इसराइल, अल्लाह अकबर। हाजी साहब की बात याद आ गई कि तबलीग का काम जो रुका, दीन का काम मेरी वजह से रुका पड़ा है। आज किरदार मोहम्मदी, गुफ्तार मोहम्मदी, सोच मोहम्मदी हो जाए, कमाल मोहम्मद, जमाल मोहम्मद वाला किरदार हमारे अंदर आ जाए तो इस जैसे कुत्ते खुदा की कसम हमारे तलवे चाटते होंगे। आज मेरा अजीजों दूसरा नजरिया, आप हजरात ने हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह अकबर, दुनियादार नहीं दीनदार लोग मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं हाजी साहब आपके पास पैसे कितने हैं, कि उनकी बात को सुन के मुझे इतना रोना आता है। यूं मेरे से कोई आके नहीं पूछता हाजी साहब बताओ आपकी अल्लाह से अलग सलग कितनी है, अल्लाह से आपके ताल्लुकात कितने हैं। मौलाना ये तो बात मेरे मिंबर पे सुनी अभी पिछले महीने, मैं मक्की के पास से उठा और वहां से अल्लाह अकबर मुझे साथी कहने लगे आओ आपको एक शेख के पास ले चले। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से 13-14 साल के लड़के जैसा जिस्म था, पतले से बैठे हुए थे, चेहरा देखा खुदा की कसम, मैंने कहा सिद्दीक की नस्ल की औलाद में ऐसा रंग है, सिद्दीक अकबर का कैसा रंग होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, चेहरा चिट्टा, सफेद रुमाल सफेद दुबाया। मैंने देखा, मैं सलाम अलैकुम, मैंने कहा हजरत जी वास्ता। फरमाया हजरत बिनोई रहमतुल्लाह अलैह से मैं दोबारा तफसीर पढ़ने के लिए गया था 1939 के अंदर, मुझे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इजाजत दी थी। 1951 के अंदर मुझे हजरत शेख ज़करिया, हजरत मदनी लाहौरी ने, तीनों ने इकट्ठे मुझे हरम के अंदर इजाजत दी थी। अल्लाह अकबर। साथ वाला कहने लगा मौलाना पता ही नहीं बीमारी कोई नहीं, मौलाना पता ही बीमार कोई नहीं। अल्लाह अकबर, पता इनका जिस्म क्यों कमजोर है, सिर्फ जमजम पीता है और एक एक दिन के अंदर 55 तवाफ करता है। अल्लाह अकबर। यूं हरम की तरफ टिकटिकी लगा के बैठे थे। एक ने कहा हजरत जी जरा तवज्जो फरमाइए, ये खतीब पाकिस्तान है, ये पीर तरीकत है, रहबर शरीयत है, इनके पास पाकिस्तान के अंदर वक्त ही कोई नहीं, 6-6 महीने टाइम लेना पड़ता है। मेरा मुंह इधर किया से होंगे, हमें क्या वास्ता। अल्लाह, खुदा की कसम कलेजे पे ऐसी चोट लगी, खिताबत धरी की धरी रह गई। होंगे, हमें क्या वास्ता। लेकिन मियाँ ये बता अल्लाह से तेरा ताल्लुक कितना है। अल्लाह अकबर। फिर मेरी आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे अगले साल आइयो अल्लाह से ताल्लुक बना के आना, तुझे निस्बतों का नूर अता फरमाऊंगा। खुदा पाक की कसम, हाँ याद आया अब्दुल हन्नान 33 साल 35 साल खिताबत किए, दुनिया को तो रुला दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, ये भी तो सोच कब्र में रोता जाएगा कि हंसता जाएगा। बाबूजी अपनी खिताबत पे नाज न करना, मौलवी साहब अपने मौली पने पे नाज न करना, अपनी हदीसों के सबक पर नाज न करना। अदल करे ता थर थर कंबन उजिया शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जावन में जे मुकाले। अगर उसे पसंद आ गया तो गली के रूड़े को उठा के आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देगा, अगर उसे गुस्सा आ गया तो मसनतों से उठा के जिल्लत के कुओं के अंदर डाल के रख देगा। अल्लाह, दुनिया तुम्हें जितना भी मर्जी होता दे दे, तुम्हें जाकर आसमानों पर उठा दे, कभी मेरे प्यारो, कभी मेरे लाडलो, अल्लाह अकबर, अपनी हैसियत को न भूलना। जहां तुम्हें दुनिया वजीर आजम साहब के, वडेरा साहब के, राज साहब के, अल्लाह अकबर, जरदारी के, बुजदारी के, अब्दुल हन्नान के, पीर तरीकत के, तरन्नीमी पाक के कुरान की, अल्लाह अकबर, सूरह दहर की दुआएं पढ़ लेना। हल अता अल इंसानी हिनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शयअन मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा। अगर उस कतरे से बदबू उस वक्त आ सकती है तो आज भी जिस्म से बदबू आ सकती है। वो मालिक है, मार दे कफन ना दे कोई पहना नहीं सकता, वो जनाजा पढ़ने के लिए ना किसी को बुलाए कोई जनाजा पढ़ा नहीं सकता, वो जिस्म के अंदर बदबू पैदा कर दे मदीने का इतर भी उसमें खुशबू कोई नहीं ला सकता। मेरे अजीजों, दुनिया की खुशबू में लगाने वालों, दुनिया के अंदर अल्लाह से इतर मांगने वालों, दुआ करो कि अल्लाह मरने के बाद जिस्म बदबूदार ना हो जाए। कोई जिस्म का पैर की उंगली भी ना फट जाए, हाथ के अंगूठा भी ना फट जाए, कान से खून आएगा, नाक से खून आएगा। दुनिया कहेगी अल्लाह अकबर, हार्ट अटैक हुआ, ब्लड शूट कर गया, वो जो दिमाग में छरियान फटी थी, खून आ रहा है। मालिक कहेगा नहीं नहीं, मुझे सता के गया, मेरे नबी को सता के गया, जिनको मेरे नबी ने प्यार का कहा था उन्हें सता के गया। ऐसा एटम ने अंदर धमाका किया, अल्लाह अकबर, के अंदर से बदामालियों का खून आ रहा है। मेरे अजीजों, तुमने अल्लाह अकबर देखा होगा, मैं खुदा की कसम किसी की बदखुई नहीं करता। आज से अरसा पहले एक जनाजे को कंधा देने का मौका मिला था, यकीन जानो बस एक सांस आ रही थी, एक जा रही थी, इतनी मैयत में से बदबू आ रही थी। तुमने अल्लाह इतने सपरे किए तब भी बदबू आ रही
والی تھی. اس لیے میرے عزیز دعا کرنا, اللہ جس طرح دنیا کے اندر چٹے جوڑے میں لپیٹ کے خوشبوئیں دے دی, اللہ موت کے وقت کفن میں لپیٹ کے بھی ایسے خوشبو دینا. ورنہ میرے عزیزوں کوئی کندھا دے گا, کندھے سے بدبو آنے لگ گئی, ہماری قبر تو مٹی ہو جائے گی, جسم مٹی ہو جائے گا, لیکن لوگوں کے اندر ہماری بدبو کے تذکرے قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہوں گے. اولاد کو تانے دے گی. رات کا وقت ہو, دن کا اجالا ہو, میرے عزیزوں اپنے بچوں کو, اپنی گھر والیوں کو, اپنے بھائیوں کو مصلح کی پہچان کراؤ. دنیا کے ایٹمی طاقت کی تو پاکستان کی ایٹمی طاقت حکومت حفاظت کر رہا ہے. جو مصلح کی پہچان کر لے, اللہ اس کی عزتوں کی حفاظت خدا کرتا ہے, اس کے پردے, اس کے رزق کی حفاظت خدا کرتا ہے. اپنے گھر کے اندر مصلح کو عام کرو, اپنے بچوں کو مصلح کی پہچان کراؤ. اور موبائل دکھاتا میڈ ان چائنا, مصلح دکھاؤ یہ میڈ ان مدینہ سے آیا ہے. یہ مصلح کی پاور دیکھ لو. اللہ نے تجھے مجھے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کا تحفہ دیا. 2 رکعت صلاۃ الحاجات وہ پاور ہے جو ایٹمی میزائل کام نہیں کرتا. اللہ اکبر. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, جب میرے عزیزوں عیسائیوں سے مقابلہ تھا تو عیسائیوں نے بحری آبدوز, جنگی لڑاکا آبدوز, پانی میں لڑنے والی فوج تیار کی اور بحری آبدوز کو پانی کے اندر اتار دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا, حضرت بحری بیڑا پانی میں اتر آیا, ہن تے مسلمان نہ ککھ نہیں رہنا. اب تو وہاں نہ ایٹم کام کرے گا, نہ تلوار کام کرے گی, نہ تیر نیزہ کام کرے گا. وہ آبدوز میں سے آپ پر میزائل داغیں گے, مسلمانوں کو ختم کریں گے. نہ کسی قومی ریاست کا دعویٰ بولا, نہ اسلامی ریاست کے پاس گئے, نہ کسی مسلمان کے پاس گئے, سیدھے اپنی چادر کندھے پہ ڈالی مسجد میں چلے گئے. ساری رات مصلے پر بیٹھ کے خدا کو رو کے دکھاتے رہے. میرے عزیزوں کوئی ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا, کوئی مواصلات کا زمانہ نہیں تھا, گھوڑوں پر خط و کتابت ہوا کرتی تھی. پیغام آتا تو 2 دن بعد آتا. جب مسجد سے صبح فجر پڑھ کے باہر نکلے, ایک مجذوب اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا. میرے عزیزوں اللہ اللہ کرتا جا رہا تھا. اللہ اکبر. میں نے کیا کہا؟ اللہ اللہ کرتا جا رہا تھا. مجذوب وہ ہوتا ہے جس کے رنگ میں اللہ ہو, جس کے سنگ میں اللہ ہو, جس کی زبان پہ اللہ ہو, جس کی حال میں اللہ ہو. اللہ کے علاوہ کوئی اور بولے گا وہ مجذوب تو نہیں ہو سکتا ہے. میں اشارہ دے کے جا رہا ہوں, میں اور بات آپ سے کوئی نہیں کرتا. اللہ اللہ کرتا جا رہا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ نظر پڑی گا, ادھر آگے آنکھ کے نیچے جو رات کا آنسو لگا تھا وہ ٹپکا تھا, یہاں لگا ہوا تھا. یوں کیا مبارک ہو, اللہ نے بحری بیڑے کو غرق کر دیا, مسلمانوں کو فتح دے دی, عیسائیوں کو شکست دے دی. وہ کہنے لگے بابا جی کہیں دسیا, کہتے آنکھ کا آنسو بتا رہا ہے, رات کو مصلے پہ بیٹھ کے رویا تھا. کہ جی ہاں, رو رو کے رب کو منایا تھا. کہتے آنسو اتنا پسند آ گیا, اس آنسو کی خوشبو آ رہی بتا رہی ہے کہ اللہ نے تیری شکست کو فتح کے اندر تبدیل فرما دیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک نمائندہ ہے کہ مبارک مبارک مبارک, جو بحری آبدوز پانی میں اتاری تھی اللہ نے اسے پانی کے اندر غرق ہی کر کے رکھ دیا ہے. یہاں سو کی طاقت بتلا رہا ہوں. سبحان اللہ. بچہ پریشان ہو, امی میں موبائل لینا, پترا میرے تو نہ مانگ, مصلی بچا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ, امی اسکول کی فیس دینی ہے, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ. اس کی اتنی عادت ڈال دو کہ میرے عزیزو اللہ اکبر, دنیا کی طاقتوں پیسوں کو بھول جائے, صلاۃ الحاجت یاد رہے. اللہ اکبر. میں اصل بات بتانے لگا, ان شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا شیخ بچہ اللہ, میں نے کہا اپنا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن دل اس کا لگ نہیں رہا, باغی باغی سا ہو رہا ہے. کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہے؟ ماں باپ کو چاہیے روزانہ اولاد کے لیے جن کے بچے آوارہ ہو جائیں, ماں باپ کو چاہیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھا کرے. کیا پڑھے؟ 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھے. علماء تشریح فرما دیں گے 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھا کریں. پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت, دوسری میں کوئی سورت, سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے 100 مرتبہ سورہ اخلاص, اول آخر درود شریف کے ساتھ, پہلے درود شریف بعد میں درود شریف, اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انشاءاللہ فرمایا قرآن کی برکتیں ہو جائیں گی, ماں باپ کی دعاؤں کی برکتیں ہو جائیں گی. اللہ اکبر. جو زانی شراب میاں وقت کے عابد ہو جائیں گے, جو کند ذہن قرآن کے حافظ ہو جائیں گے. مولانا میں نے پتہ نہیں آ کر 2 یا 3 مرتبہ کیا, الحمدللہ بچہ کہاں سے چھلانگ مار کر پہلے 12ویں پارے میں تھا, مجھے کل میرے بھائی نے بتایا ماشاءاللہ 19واں پارہ پڑھ رہا ہے. پہلے صبح سے لے کر شام تک سبق یاد نہیں ہوتا, تب 15 منٹ کے اندر سبق یاد کر کے سنا دیتا ہے. 8ویں کا امتحان دے رہا ہے. اور میرا عزیزو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی قسم, خدا کی طرف سے, اس کے خدا کا حکم اس کے نبی کی طرف سے آئے,
آزمائش کے طور پہ نہ کرنا بلکہ اس عقیدے کے اندر کرنا خدا نے کہہ دیا حق ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا حق ہے، میرے کہے میں غلطی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے کہے میں غلطی کوئی نہیں ہو سکتی، اپنی ذات کردار پہ شک ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کی بات پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا، اگر کردار میں صورت میں سیرت میں عملی طور پر آمنہ کے لال زندگی کے اندر آ جائیں گے، پھر تو گلیوں میں نعرہ لگا خدا کی قسم جواب عبدالحنان دے گا، پھر تو کہے گا غلامی رسول میں کہوں گا موت بھی قبول ہے، جب ریڈی والا دو نمبری کرے گا غلامی رسول کا نعرہ نہ لگانا حضور کی ختم نبوت کی پگڑی پہ حملہ ہو جائے گا، جب باپ بیٹیوں کا حق کھائے گا تو غلامی رسول کا نعرہ نہ لگانا فاطمہ کے ابے کی چادر پہ انگلی اٹھ جائے گی، جب میرے عزیزو بھائی بھائی کا حق کھائے گا، جو بھائی روزانہ ڈیرے پہ حقے کی چمڑیوں پہ سپے کی نلیوں پہ ملا کرتے تھے اب وہ بھائی روزانہ عدالت میں ملنے انہیں چاہیے غلامی رسول کا نعرہ نہ لگا ورنہ صدیق کے آنسوں کے آواز تجھے خبر سے آنے لگ جائے گی، غلامی رسول کا نعرہ وہ لگائے جس نے انگ میں رنگ میں سنگ میں صبح میں شام میں جمال میں کمال میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کی ہر آواز میں اللہ اکبر آمنہ کے لال کا کردار نظر آئے، خدا پاک کا حکم نظر آئے، تو کیا خیال ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے؟ کہو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرو گے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس کے اوپر پورا کرنا ہے، بس یہ دین ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنی مرضی سے نہیں ماننا جیسے اللہ کے نبی نے بتایا، ہم نے رسول اللہ کو اپنی مرضی سے نہیں ماننا جیسے اللہ نے بتایا، میرے عزیزو دین سمجھ کے اندر آ جائے گا تو کیا خیال ہے دین گھروں کے اندر لے کے آؤ گے؟ دین زندگیوں کے اندر لے کے آؤ گے؟ زور سے سورت سیرت کے اندر لے کے آؤ گے انشاءاللہ تو اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سارا مجمع اپنی غفلت والی زندگی پہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ گناہ معاف فرما دے اور آگے زندگی اللہ نیکیوں والی خیر خوبیوں والی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، عمل کرو گے میرے بھائی؟ کامیاب وظیفہ، کامیاب وظیفہ، نہ تسبیح کی ضرورت، نہ میرے عزیزو اللہ اکبر، نہ کھڑے ہونے کی ضرورت۔